طوطے کے انڈے۔ ایک گاؤں میں پیپل کے پیڑ کے اوپر ایک طوطے کا خاندان رہتا تھا۔ وہ سب بہت ہی پریشان تھے کیونکہ اس گاؤں کا شکاری روز آتا اور ان کے انڈے اٹھا کے بازار میں بیچنے کے لیے چلا جاتا۔ شکاری ان انڈوں کو اٹھا کے لے کے جاتا اور اپنے گھر میں رکھتا۔ جب ان سے چھوٹے چھوٹے چوزے نکلتے تو وہ ان کو جا کے شہر میں فروخت کرتا۔ سب طوطے اس شکاری سے جان چھڑانے کا سوچ رہے تھے کیونکہ یہ ان کی نسل کے لیے بہت خطرہ تھا۔ شکاری روز آتا اور ان کے انڈے آرام سے چرا کے لے جاتا۔ شکاری نے بہت سے طوطے اپنے گھر میں پنجرے میں بھی رکھے ہوئے تھے اور ان کو اس نے بند کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو ان کو جا کے بازار میں اچھے داموں فروخت کرے۔ شکاری روز اپنے طوطے لے کر شہر جاتا اور بہت سے گاہکوں کو بہت اچھے داموں وہ طوطے فروخت کرتا۔ یہ آئے دن کا اس کا معمول ہو گیا تھا۔ طوطے بہت زیادہ پریشان تھے اور اس کے حل کے لیے سوچ رہے تھے۔ ایک طوطا کہتا ہے کہ ایسے ہی اگر چلتا رہا تو ہمارا ونش بہت مصیبت میں پڑ جائے گا اور ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ دوسرا طوطا اس سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ہماری نسل کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ اگر ایسے ہی ہمارے انڈے وہ شکاری لے کے جاتا رہا تو ہم باقی نہیں رہیں گے۔ دوسرا طوطا اتنے میں اس کو آواز آتی ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ طوطا سوچتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ وہ سب آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ شکاری کی کوئی چال ہو جس کی وجہ سے وہ ہمیں بھی پکڑنا چاہتا ہو۔ لیکن ایک طوطا اس میں بہت ہی رحم دل تھا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، شاید شکاری کو ہماری ضرورت ہو کیونکہ شاید وہ مصیبت میں ہو۔ اس کے ساتھی دوست اس کو طوطے منع کرتے ہیں کہ تم نہ جاؤ، لیکن وہ طوطا اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اگر میں اس شکاری کے ساتھ کچھ بھلا کر دوں تو شاید وہ اپنی اس بری عادت سے جان چھڑا لے۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ اگر میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ، میں جا کے اس شکاری کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیوں چلا رہا ہے۔ اس کو اس کے ساتھی دوست بہت غصے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گئے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اس کو دوسروں کی مدد کرنی تھی اور وہ آہستہ سے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اڑتا ہے اور اس کے ساتھی دوست اس کو دور سے دیکھتے ہیں کہ شاید وہ شکاری اس کو بھی پنجرے میں ڈال کے لے جائے، لیکن جب طوطا شکاری کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شکاری مدد کے لیے بلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ شکاری کو جب طوطا دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں پہ سانپ نے کاٹ لیا تھا اور وہ بہت ہی درد میں تھا۔ طوطا سوچتا ہے کہ میں اس شکاری کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ وہ جلدی سے اڑتا ہے اور ایک ڈاکٹر کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے گھر پہنچتا ہے تو ڈاکٹر کو اپنی ساری بات بتاتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنی ساری چیزیں لے کر وہ بھاگتا ہوا اس شکاری کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ شکاری کی مرہم پٹی کرتا ہے اور جس جگہ پہ سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ سے اچھی طرح سے زہر کو نکال دیتا ہے۔ شکاری کو بہت ہی آرام محسوس ہوتا ہے اور وہ خود کو صحت مند محسوس کرتا ہے۔ وہ اس ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نہ ہوتے تو میں شاید آج زندہ ہی نہ ہوتا۔ وہ اس کی بہت تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن وہ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ یہ
تمہیں مجھے شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس طوطے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آج یہ طوطا نہ ہوتا تو آج میں بھی ادھر نہ آ پاتا۔ اس طوطے کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہاری زندگی بچائی۔ وہ شکاری طوطے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کے انڈے چرائے ہیں اور آئندہ کے بعد میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر برے انسان کے ساتھ بھی ہم اچھی طرح پیش آئیں تو وہ بھی اچھائی کی طرف آ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔